اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالیہ انداز میں توجہ دلاتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ حقیقی طور پر دین کا انتظار کرنے والا کون ہے؟ صرف زبان سے انکار کرنے والا ہی نہیں بلکہ وہ بھی جس کے اعمال اس بات کی گواہی دیں کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ آیت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا رویہ ظلم، بے رحمی اور خود غرضی پر مبنی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے اعمال آخرت پر یقین کی علامت ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت کا یقین ہمارے کردار کو بدل دیتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس وہی شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ جو شخص یتیم کو حقارت سے دھتکارتا ہے اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا ریفلیکشن یہ ہے کہ آج یتیم کو دھکا صرف جسمانی نہیں ہوتا، اس کا حق مار لینا، اسے محبت نہ دینا، اس کی عزت کو ٹھیس پہنچانا، کمزوروں کی مدد نہ کرنا، یہ سب بھی یتیم کو دھکا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس ورس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کمزوروں سے حسن سلوک ایمان کی علامت ہے۔ طاقتور ہونا خدمت کا ذریعہ ہونا چاہیے، ظلم کا نہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ صرف خود نہ کھلانے کی بات نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت نہ دینا مذمت کا باعث ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں دوسروں کا درد ہے یا نہیں۔ کبھی ہم خود مدد نہیں کر سکتے لیکن کسی اور کو ترغیب تو دے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل، کسی ضرورت مند کے لیے راشن جمع کر لینا، کسی بھوکے کو کھانا دینا، کسی خیر کے کام کو شیئر کرنا، یہ سب بھی اس آیت پر عمل ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا بھی نیکی ہے اور بے حسی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں نماز پڑھنے والے کی مذمت نہیں بلکہ ایسے نمازیوں کی مذمت ہے جن کی نماز صرف ظاہری ہو۔ یہ آیت بہت چونکا دینے والی ہے۔ اللہ نے نمازیوں کا لفظ استعمال کیا تاکہ ہر نمازی اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا میری نماز مجھے گناہوں سے روکتی ہے؟ کیا نماز کے بعد میرا اخلاق بہتر ہوتا ہے؟ کیا میں اللہ سے تعلق محسوس کرتا ہوں؟ نماز صرف جسم کی حرکت نہیں بلکہ دل کی حاضری بھی ہے۔ اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کو رسم نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات سمجھیں۔ نماز زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس آیت میں جو ریفلیکشن ہے وہ یہ ہے کہ غفلت صرف نماز چھوڑنے کا نام نہیں، نماز کو آخری وقت تک ٹالنا، جلدی جلدی پڑھ لینا، دل کا دنیا میں مصروف رہنا، یہ سب غفلت کی صورتیں ہیں۔ اگر دنیا کے کسی اہم کام کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں تو اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ اور اس ورس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نماز کو زندگی کی اولین ترجیح بنائیں، خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ریاکاری وہ بیماری ہے جس میں انسان اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی تعریف چاہتا ہے۔ آج ریا صرف عبادت میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر نیکی کی نمائش کرنا، لوگوں سے تعریف کی خواہش کرنا، عبادت کا دکھاوا کرنا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی دینے سے منع کرتے ہیں۔ معاون سے مراد وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو آسانی سے دی جا سکتی ہیں، جیسے برتن، اوزار، پانی یا عام استعمال کی اشیاء۔ اسلام صرف بڑی قربانیوں کا دین نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی مہربانیوں کا بھی دین ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو ہماری کردار، عبادت، اخلاص، رحم دلی اور خدمت خلق میں ظاہر ہو۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔